مبسملا وحامدا ومصلیا ومسلما۔ آج ہم مختصر سا بیان فاتح خیبر جناب حیدر مولا مشکل کشا شیر خدا تاجدار اہل عطا اخی مصطفیٰ وصی مصطفیٰ داماد مصطفیٰ شوہر فاطمہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ سامعین، آپ حضرات محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ میرے حاجت روا مولا علی ہیں، میرے حاجت روا مولا علی ہیں، میرے مشکل کشا مولا علی ہیں۔ خدا نے جن کو تیغ لافتہ دی، خدا نے جن کو تیغ لافتہ دی، وہی شیر خدا مولا علی ہیں۔ ولی ہو غوث ہو قطب جہاں ہو، ہر ایک کے پیشوا مولا علی ہیں۔ علی کی دید مصطفیٰ ہے کہ نور مصطفیٰ مولا علی ہے۔ مکی سرکار مدنی تاجدار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہے۔ دوسری جگہ نبی نے ارشاد فرمایا، اے علی لحم کا لحمی جسم کا جسمی، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے۔ لحم کا لحمی و جسم کا جسمی، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن مجتبی اور امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہما بیمار ہو گئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور جناب شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو الحسن، تم اپنے بچوں کی صحت یابی کے لیے نظر مان لو تو بہتر ہے۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ اور ان کی لونڈی فضہ نے یہ نظر مان لی کہ اگر حسنین کریمین کو صحت ہو جائے تو ہم تین روزے رکھیں گے۔ چنانچہ شہزادگان کو صحت ہو گئی، مگر اس روز گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ جناب شیر خدا نے 3 سا جو قرض لیے، سیدۃ النساء العالمین حضرت سیدہ فاطمہ نے ان کو پیس کر افطاری کا انتظام کیا۔ جب آفتاب غروب ہوا تو جناب شیر خدا اور فاطمہ الزہرا اور لونڈی فضہ روزہ افطار کرنے لگے، تو اتنے میں دروازے پر ایک سوالی نے صدا کی کہ میں مسکین ہوں، بھوکا ہوں، للہ کچھ کھانے کو عنایت فرمائیں۔ ان حضرات نے اس مسکین کو خود پر ترجیح دی اور اپنا کھانا اٹھا کر اس مسکین کے حوالے کر دیا اور خود پانی سے افطاری کر لی۔ رات یوں ہی گزری اور سحری کے وقت پھر سب نے روزہ رکھ لیا۔ شام کے وقت کھانا تیار کر کے سامنے رکھا ہی تھا کہ ایک یتیم نے دروازے پر دستک دی اور کہا، میں ایک یتیم ہوں، بھوکا ہوں، پیاسا ہوں۔ آپ نے وہ کھانا اٹھایا اور اس کے حوالے کر دیا۔ سب حضرات نے پانی پی کر گزارا کر لیا۔ اسی طرح تیسرے روز جب افطاری کا وقت آیا تو ایک قیدی آ گیا، گھر والوں نے حسب سابق اپنا سارا کھانا اسے دے دیا۔ اللہ اللہ، حضرت شیر خدا اپنے شہزادگان کے ہمراہ اللہ اکبر 3 روزے پے در پہ اسی طرح رکھ لیے۔ اللہ اکبر، یہ ہے نبی کے گھرانے والوں کی شان۔ یہ ہے اہل بیت مصطفیٰ، بھوکے رہتے ہیں جو اوروں کو کھلا دیتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں جو اوروں کو کھلا دیتے ہیں۔ کتنے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکی سرکار مدنی تاجدار صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم فرماتے ہیں، کتنی محبت ہے حضرت علی سے۔ فرمایا میرے آقا نے کہ علی سے کہ تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے، یعنی علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے۔ فرمایا نبی نے علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ، صاحب قرآن علی کے ساتھ اور علی صاحب قرآن کے ساتھ۔ وہ نبیوں کے شہنشاہ، یہ ولیوں کے بادشاہ، وہ امام الانبیاء ہیں، یہ سرتاج الاولیاء ہیں، وہ مصطفیٰ ہیں، یہ مرتضیٰ ہیں
سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے امتیوں، میرا کلمہ پڑھنے والوں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، عبادت کرنا، حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا عبادت ہے، مگر النظر الی علی عبادہ، علی کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ مقام غور ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ علی کے چہرے کی زیارت عبادت ہے۔ علی کی زیارت کیوں نہ عبادت ہو کہ ان کا چہرہ وجہ اللہ ہے اور لقب اسد اللہ ہے، ذات مظہر اللہ اور نائب رسول اللہ ہے، جائے ولادت کعبۃ اللہ ہے۔ کعبہ شریف کی زیارت عبادت ہے، مولود کعبہ حضرت علی کے چہرے کی زیارت بھی عبادت ہے۔ یہ ہیں فاتح خیبر جناب حیدر۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، اے علی تم امین ہو، علی امین ہیں، امانت علی کی، علی شجاع ہیں، شجاعت علی کی، علی امیر ہیں، امارت علی کی، علی عابد ہیں، عبادت علی کی، علی سید ہیں، سیادت علی کی، علی سخی ہیں، سخاوت علی کی، علی شریف ہیں، شرافت علی کی، علی طاہر ہیں، طہارت علی کی، علی عادل ہیں، عدالت علی کی، علی ولی ہیں، ولایت علی کی، علی شہید ہیں، شہادت علی کی۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا کی جب پیدائش ہو گئی تو 3 روز تک حضرت مولا علی نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، نہ اپنی آنکھوں کو کھولا۔ فاطمہ بنت اسد مولا علی کی والدہ بڑی پریشان کہ میرے لال کو 3 دن ہو گئے پیدائش کو، میرا بیٹا نہ کچھ کھا رہا ہے نہ کچھ پی رہا، کچھ لیتا ہی نہیں، اللہ اللہ آنکھیں کھولتا ہی نہیں۔ مکین گنبد خضرا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اپنے بھائی شیر خدا فاتح خیبر جناب مولا کائنات کے پاس۔ جو ہی سرکار پہنچے تو فاطمہ بنت اسد نے نبی کریم سے فرمایا، 3 روز ہو گئے بیٹا نہ کچھ پیتا ہے نہ کچھ لیتا ہے اور یہ آنکھیں بھی نہیں کھولتا۔ اللہ اللہ، میرے سرکار نے اپنے گورے گورے ہاتھوں سے اپنی آغوش محبت میں لیا، اور جو ہی حضرت علی مرتضیٰ کو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی اپنی آغوش محبت میں لیا تو سب سے پہلے جو دیکھا حضرت علی نے تو رخ والضحیٰ کو دیکھا، چہرہ امام الانبیاء کو دیکھا۔ ہم نے تصورات کی دنیا میں پوچھا، علی جب تم آنکھیں کھولتے تو تمہاری نگاہ تو سب سے پہلے نظر کعبے پر جاتی، جبکہ وہ کعبہ ہے، اس کی بہت بڑی شان ہے۔ تو علی نے تصورات کی دنیا میں جواب دیا، یہ حقیقت ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ کعبہ ہے، لیکن میری خواہش یہ تھی یہ تو کعبہ ہے، اور جب میری پہلی نظر پڑے تو کعبے پر نہیں، کعبے کے کعبہ پر پڑے۔ اسی لیے تو امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت بریلی سے اعلان کرتے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا حضرت علی پر پیارے آقا کی شفقت تو دیکھیں۔ میرے سرکار نے جو ہی آغوش محبت میں لیا اور سرکار نے جو ہی اپنی زبان مبارک کو علی مرتضیٰ کی منہ میں ڈالا، میرے سرکار نے اپنی زبان مبارک کو جو ہی علی مرتضیٰ کی دہن مبارک کے قریب کیا تو علی مرتضیٰ نے سرکار کی زبان اطہر کو، زبان مبارک کو چوسنا شروع کیا۔ اللہ اللہ، یہ ہے حضرت علی مرتضیٰ کہ کچھ بھی نہ لیا تھا آپ نے، کچھ بھی نہ پیا تھا آپ نے، کوئی چیز بھی نہ آپ کے پیٹ میں گئی، لیکن جب سب سے پہلے آپ نے چوسا تو لعاب نبوت کو چوسا، لعاب نبی کو اپنے دہن اقدس میں لیا، زبان مبارک کو لیا، زبان مبارک کو چوسا۔ سیدنا علی کے چہرے کی زیارت عبادت کیوں نہ ہو؟ نبی نے فرمایا نا،
علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، زیارت کرنا عبادت، جبکہ آپ نے ہادی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش رحمت میں آنکھ کھولی ہو، جن کی پہلی نظر رخ رسول اللہ اور بیت اللہ پر پڑی ہو، جن کی تربیت ہادی کل ختم الرسل نے کی ہو، یہی وجہ ہے کہ آپ کی زبان اقدس ساری زندگی زبان اقدس سے ساری زندگی کلمہ کفر نہیں نکلا۔ آپ کی زبان کلمہ کفر سے کبھی بھی آلودہ نہ ہوئی، اور نہ ہی غیر خدا کے سامنے آپ کی پیشانی سجدہ ریز ہوئی۔ آپ دور جاہلیت میں بھی ہر قسم کی معصیت سے پاک و منزہ و مبرہ رہے۔ کعبے کو پاک کرنے والے نے مولود کعبہ کو بھی پاک کر دیا تھا، پھر جناب شیر خدا کو کفر و شرک کی نجاست کیسے چھو سکتی تھی؟ رب کائنات کا ارشاد ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والو، تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ جنہیں خدائے قدوس نے بندے کو خدائے قدوس پاک کرنا چاہے، جس مجسمہ طہارت و نفاست کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہو تو وہاں پلیدی کیسے رہ سکتی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، اور وہ ہر مومن کے ولی ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، جہان والو، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، اس لیے کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، میں علی کا ہوں، علی میرا ہے۔ علی تمام مومنوں کے ولی ہے۔ ولی کے معنی مددگار کے بھی آتے ہیں، تو حدیث پاک کا مطلب یہ ہوا کہ علی تمام مومنوں کے مددگار ہیں۔ الحمدللہ جو مومن ہیں وہ جناب حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو اپنا مولا، مشکل کشا اور حاجت روا مانتے ہیں اور کہتے ہیں وہ تو ہمارے مشکل کشا ہیں، وہ تو دافع البلا ہیں، وہ تو ہمارے حاجت روا ہیں، وہ تو ہم فریادیوں کے بہت قریب ہیں، وہ تو ہماری پریشانیوں کے ماحول میں سنتے ہیں، ہماری مشکلیں ان کا نام لے لے کر آسان ہو جایا کرتی ہیں۔ یہ ہے حضرت شیر خدا مولائے کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں جلوہ گری فرمائی تو ایک دن آپ نے تمام صحابہ کرام کے درمیان کا تعلق قائم کر دیا، یعنی آپس میں عقد مواخات قائم کر دیا۔ میرے سرکار نے ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا، آپس میں برادرانہ تعلقات استوار کرا دیے۔ رسول کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے آپس میں عقد مواخات قائم کیا، بھائی چارگی کا رشتہ قائم کیا۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپس میں ایک دوسرے میں جو محبتیں قائم کی، اس وقت سب تشریف لائے، سب آ گئے، لیکن علی مرتضیٰ اس وقت موجود نہیں تھے جب سرکار آپس میں عقد مواخات قائم کر رہے تھے۔ جناب علی کو جب معلوم ہوا، شیر خدا کو جب معلوم ہوا کہ رسول کریم نے عقد مواخات قائم کیا، آپس میں بھائی چارگی کا رشتہ قائم کیا، سرکار نے ہمیں یاد نہیں کیا، آقا نے ہمیں نہ بلایا، تو حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہیں، چشمان مبارکہ سے آنسو بہ رہے ہیں۔ نبی نے فرمایا، علی کیوں پریشان ہو، کیوں رو رہے ہو؟ جلدی سے بتاؤ کیا بات ہے۔ قربان جاؤں عظمت مصطفیٰ پر کہ جنہیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی خوشخبری سنائی۔ کہا، آقا جب آپ نے عقد مواخات قائم کیا تھا تو آپ نے علی کو بھی یاد کر لیا تھا، جب آپ نے بھائی چارہ قائم کر دیا تھا تو آپ نے یاد فرما لیا ہوتا علی کو بھی۔ تو نبی نے فرمایا، علی پریشان مت ہو، اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ قربان جاؤں میں اپنے نبی صلی اللہ تبارک و وسلم نے دنیا و آخرت میں اپنا بھائی فرمایا، مگر اس کے باوجود فاتح خیبر جناب حیدر علی مرتضیٰ نے ساری زندگی آپ کو کبھی بھائی کہہ کر نہ پکارا۔ جب بھی پکارا تو کہا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب انہوں نے ایسے نہیں پکارا تو پھر کسی غیر نتو کو کیا حق ہے کہ وہ محبوب رب العالمین کو بڑا بھائی کہہ کر پکارے؟ اسی لیے تو امام
ابواب عشق و محبت کہتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، اس میں احمد کی تعظیم کے منکرو، ان کی عظمت کو قرآن میں دیکھ لو، بے لقب ان کا نام مبارک کہیں ان کے معبود نے بھی پکارا نہیں۔ علی مرتضی نبی کو بھائی کہہ سکتے تھے، لیکن عقیدت نے، محبت نے یہ گوارا نہ کیا تھا کہ علی مرتضی اپنے آقا کو بھائی کہہ کے پکارے۔ بزرگوں، دوستو، سامعین، میں عرض کر رہا ہوں کہ امام الاولیاء سے، امام الانبیاء، امام الاولیاء سے محبت فرماتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہیں۔ میرے بزرگوں، دوستو، سامعین، اظہری چینل کے سامعین، غور کرنا، جناب شیر خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب شیر خدا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو باب مدینۃ العلم کہا۔ اس حدیث سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضور کو شیر خدا سے کس قدر محبت تھی کہ خود کو علم کا شہر اور علی کو اس کا دروازہ فرما رہے ہیں۔ دروازے کی شہر کے ساتھ جو نسبت ہوتی ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ آپ نے قلعہ نما قدیم شہر دیکھے ہوں گے کہ شہر کے باہر ایک دروازہ ہوتا ہے، جس نے بھی شہر میں داخل ہونا ہوتا تھا وہ اسی دروازے سے ہی داخل ہو سکتا تھا، اور جو دروازہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتا وہ چور متصور ہوتا، کیونکہ چور ہی دیوار پھادا کرتے ہیں۔ رسول کریم فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں۔ تو اب جو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا چاہتا ہے تو اسے باب مدینۃ العلم کی چوکھٹ چومنا ہوگی، ان کے قدموں کو بوسہ دینا ہوگا، ان کی بارگاہ نازنین جمیل کو نیاز کو چھکانا ہوگا، ان کی بارگاہ میں جمیل نیاز کو خم کرنا ہوگا، ان کے در پر کاسہ گدائی پھیلانا ہوگا، ان کے در اقدس کا بھکاری بننا ہوگا۔ بغیر حب علی مدعا ملتا نہیں، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا۔ خدا کے بندوں سنو غور سے خدا کی قسم، جسے علی نہیں ملتے اسے خدا نہیں ملتا۔ سامعین، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو آخر میں ہو اس کی شان میں کمی آ جاتی ہے، تو سنو، دروازہ مکان کے آخر میں لگایا جاتا ہے مگر دروازے کی اہمیت میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر 1,00,000 کئی ہزار پیغمبروں رسولوں کے بعد رحمت للعالمین تشریف لائے ہیں تو ان کی شان میں کوئی فرق نہیں آیا، تو 3 خلفاء کے بعد حضرت علی ہوں تو ان کی شان میں بھی فرق نہیں آ سکتا۔ آپ نے دروازہ تو دیکھا ہوگا کہ اس کے دائیں طرف ایک دیوار ہوتی ہے اور ایک بائیں طرف اور ایک اوپر۔ یہ لوگ دروازے کو تو مانتے ہیں مگر 3 تھامنے کو نہیں مانتے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے۔ جناب شیر خدا باب مدینۃ العلم ہے، آئیے ذرا اس کا نظارہ کریں۔ ارشاد خدا بندی ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، اور خود تم میں کیا تمہیں سوچتا نہیں۔ اس آیت کریمہ کے تحت صاحب تفسیر روح البیان روایت نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ باب مدینۃ العلم جناب علی المرتضی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ممبر شریف پر جلوہ فروز ہوئے اور فرمایا سلونی عما دون العرش، دھیان دے، سلونی عما دون العرش، مجھ سے پوچھو جو کچھ عرش کے نیچے ہے۔ پھر فرمایا مجھے وہ 4 اطراف کا علم ہے، اس کی وجہ یہ کہ میرے منہ میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک ہے۔ یہ علم مجھے تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے وسیلہ جلیلہ سے عطا فرمایا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ توریت و انجیل کو کلام کرنے کی قدرت عطا فرمائے تو وہ بھی میری بات کی تصدیق کریں۔ آپ کی اسی مجلس میں ایک یمنی آدمی بھی آپ کے اس فرمان کو سن رہا تھا، اس نے آپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس شخص نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، میں اس کو ضرور زیر کروں گا۔ چنانچہ وہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے علی میں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کرو مگر سمجھنے کے لیے، یعنی امتحان کی غرض سے سوال نہ کر۔ چنانچہ اس نے سوال کیا حل رأیت ربک یا علی، اے علی کیا تو نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ اس یمنی نے جب یہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا میں اس رب کی عبادت نہیں کرتا جس کو میں نہ دیکھوں۔
اس نے پھر سوال کیا کہ تو نے کیا دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا آنکھیں اسے ظاہری طور پر نہیں دیکھ سکتی مگر دل حقیقت ایمان کے ساتھ دیکھتا ہے۔ میرا رب وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، نہ ہی اس کا کوئی مثل ہے، وہ لامکان ہے، حواس خمسہ کے ساتھ ہی اس کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ آپ کو یہ فرمانا تھا کہ وہ یمنی آدمی غش کھا کر گر پڑا، جب ہوش آیا تو کہنے لگا میں اللہ تعالیٰ سے عہد کرتا ہوں کہ اب میں کبھی اعتراض کے طور پر ایسا سوال نہیں کروں گا۔ ایک اور روایت ہے کہ آپ کے اس دعوی علم پر جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لاتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لاتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے علی بتاؤ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ آپ نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، آپ نے زمین و آسمان پر نگاہ ڈالی اور مسکراتے ہوئے فرمایا کہ جبریل تم ہی ہو۔ سبحان اللہ، یہ ہے حضرت علی مرتضیٰ، یہ ہے آپ کا علم و عرفان اور حکمت و معرفت کا وہ سمندر ہے حضرت علی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ کو فرمایا کہ حکمت کا گھر ہے، علی علم کا دروازہ، علم کا شہر ہے۔ نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے، میں حکمت کا گھر ہوں۔ سبحان اللہ سبحان۔ نبی نے فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابوہا، نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا۔ حضرت علی مرتضیٰ کو اللہ رب العزت نے علم کے ساتھ ساتھ، عمل کے ساتھ ساتھ، تقوی و طہارت کی دولت کے ساتھ ساتھ شجاعت بھی عطا فرمائی تھی۔ ایسی دلیری اور ایسے بہادر تھے، ایسے شجاع تھے کہ اللہ اکبر، قلعہ قموس باب خیبر کو بڑے بڑے جلہ صحابہ تھے، کوئی اس کو اکھاڑ نہ سکے، لیکن حضرت علی مرتضیٰ نے اسی کو اپنی ڈھال بنا لیا، اس کو باب خیبر کو اکھاڑ پھینکا۔ یہ ہے حضرت علی مرتضیٰ۔ بڑی بڑی جنگوں میں آپ شریک ہوئے اور آپ کی بنا پر بڑی بڑی کامیابی بھی ملی اور جنگوں میں فتح عظیم حاصل ہوئی، اور آپ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ شیر خدا فاتح خیبر، یہی رمضان کا مہینہ ہے، 21 رمضان کو آپ نماز فجر کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ خارجی ملعونوں میں سے ایک ازلی شقی بدباطن ابن ملجم تھا، اسی رسوائے عالم نے امام الاولیاء کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس بدبخت نے ایک تلوار خاص اس ناپاک مقصد کے حصول کی خاطر بنوائی تھی کہ ایک روز امام المتقین امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ نماز فجر کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو یہ ازلی شقی چھپا بیٹھا تھا۔ اس سنگ دل نے فاتح خیبر پر دھوکے سے وار کیا اور آپ کو شدید زخمی کر دیا۔ آپ فرش زمین پر گر گئے، آپ کے ساتھیوں نے آپ کو اٹھایا اور گھر لے گئے۔ پھر اس خبیث ابن ملجم کو گرفتار کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا اور کہا کہ حضور یہی وہ بدبخت شخص ہے جس نے آپ پر کاری وار کیا ہے۔ قربان جاؤں رحمت للعالمین کے تربیت یافتہ اور پتھر کھا کر دعائیں فرمانے والے پیارے نبی کے خلیفہ نے جب اپنے دشمن کو دیکھا تو فرمایا میرے اس دشمن کے لیے نرم بستر بچھا دو اور اچھا کھانا اور ٹھنڈا پانی پلا دو۔ زخم کاری سے خون حد سے زیادہ بہ چکا تھا، کمزوری شدت اختیار کر گئی۔ بعدہ آپ نے چند وصیتیں فرمائی اور کلمہ طیبہ کا ورد شروع فرمایا اور جام شہادت نوش فرما کر جان مستعار اپنے رب کے حوالے کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 21 رمضان المبارک کو آپ کی شہادت ہوئی، نماز فجر کے لیے آپ تیار تھے، ادھر ظالم نے جو ہے آپ کے اوپر وار کر دیا۔ تو 21 رمضان مبارک کو گھر گھر فاتحہ خوانی کریں، شیر خدا فاتح خیبر جناب حیدر کے لیے اصال ثواب کریں۔ فاتح خیبر کی بہت بڑی شخصیت ہے، شیر خدا کی بہت بڑی شان ہے۔ آپ داماد مصطفیٰ بھی ہیں، مظہر مصطفیٰ بھی ہیں، اسد اللہ ہیں، مولود کعبہ ہیں۔ آپ کی شان، آپ کی شخصیت بہت بلند و بالا ہے۔ فاتح خیبر مولا مشکل کشا کے توسل سے 21 رمضان مبارک کو فاتحہ خوانی کریں، اصال ثواب کریں اور شیر خدا کے وسیلہ جلیلہ سے دعائیں کریں۔ انشاءاللہ اللہ مولا علی کے وسیلے سے ہماری دعائیں قبول کرے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔